تو اب کوئی کہہ رہا ہے کہ مولا کے معنی ناصر کے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے دوست کے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں حاکم کے۔ تم نبی کو جو مانتے ہو وہی مانیے، تم اگر ناصر مانتے ہو تو پھر علی کو بھی۔ سنی و شیعہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب صحابہ کرام نے حضور اسلام کی بارگاہ میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، تب حضور اسلام نے یہ فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا ہوں، یعنی جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا۔ اب اس حدیث میں لفظ مولا اس کے لغت میں تقریباً 30 کے قریب معنی ہیں۔ کہیں اس کا معنی مالک ہے، کہیں اس کا معنی رب ہے، کہیں اس کا معنی چچا ہے، کہیں اس کا معنی چچا کے بیٹے ہے، کہیں اس کا معنی موتی ہے، کہیں اس کا معنی محب ہے، کہیں اس کا معنی ناصر ہے، اور کہیں اس کا معنی معین ہے۔ تقریباً اس طرح کے 30 کے قریب معنی ملتے ہیں، اور معنی کا تعین سیاق و سباق کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 4 کے اندر فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ یہاں جو مولا کا معنی ہے وہ مددگار ہے۔ اب یہاں معنی اگر وہ لیا جائے جو تم لیتے ہو، یعنی حاکم، تو یہاں معنی یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل فرشتے، جبرائیل علیہ السلام اور نیک ایمان والے وہ حضور اسلام کے حاکم ہیں معاذ اللہ، اس طرح کا معنی دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 11 ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یعنی اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ اب ادھر مولا کا معنی کیا ہے؟ ادھر مولا کا معنی اگر وہ لیا جائے جو تم لیتے ہو، تو ادھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ ایمان والوں کا حاکم ہے اور کافروں کا کوئی حاکم نہیں، یہ تو معنی ادھر لے ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے جو کہ سنی و شیعہ دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کی 2699 نمبر روایت، اور شیعہ کی معتبر ترین کتاب بہار الانوار کے صفحہ نمبر 373 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور اسلام نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا۔ ادھر معنی کیا کرو گے؟ ادھر معنی وہ کرو گے جو تم کرتے ہو، وہ تو بنتا ہی نہیں ہے ادھر بھی، لہٰذا ادھر بھی معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے ہوگا، یعنی ادھر بھی معنی یہی کیا جائے گا کہ محبوب۔ جیسے ان آیات میں معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے ہوگا، ویسے ہی حدیث شریف میں بھی معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے ہوگا، کیونکہ حدیث کا سبب ورود حضرت بریدہ کا حضرت علی کی شکایت کرنا تھا، اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو غدیر ہم کے موقع پر جمع کر کے حضرت علی کی قدر و منزلت بیان کرنا تھا۔ اور حدیث کا ماں بعد بھی اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو مولا علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو مولا علی کو دشمن رکھے۔ اب ادھر بھی سیاق و سباق کے اعتبار سے، اس کا سیاق اور سباق دونوں کے اعتبار سے ادھر معنی یہی ہوگا کہ مولا کا معنی محبوب ہوگا، پیارا ہوگا، یعنی جس کو میں پیارا، جس کا میں محبوب، اس کا علی بھی محبوب، اس کے حضرت علی بھی محبوب۔ ادھر معنی یہ ہوگا، وہ معنی مراد نہیں دیا جا سکتا جو تم لیتے ہو۔